میں حیدرآباد والوں سے کہتا ہوں کہ وڈیرا شاہی اس شہر کی شہری آبادی کی دشمن ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے میڈلز لینے کے لیے کبھی یہاں پتھر لگایا، کبھی وہاں پتھر لگایا، کہا کہ یونیورسٹی بنائیں گے۔ جو لائن مین مافیا اور ہیسکو مافیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ خزانے میں پیسہ جائے، اس کی خواہش یہ ہے کہ جیبوں میں پیسہ جائے۔ پرامن محبتوں والا شہر تھا، لیکن اب حیدرآباد کے اندر آپ آئیے تو یہ اجڑ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات الیکشن 2024 کے پروگرام لیٹس آسک ود کے آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق۔ اور ناظرین، آج کی جو میری مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے حلقے میں کیا کیا مسائل ہیں یا شہر حیدرآباد میں کیا مسائل وہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تجربے کار پرسنالٹی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میرے اسٹوڈیو میں، ان کا نام ہے ڈاکٹر معراج الہدا صدیقی صاحب۔ NA 219 حیدرآباد سے بھی وہ نامزد ہوئے ہیں جماعت اسلامی سے، اور NA 235 سے بھی وہ کراچی سے نامزد ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے انہیں جو ہے وہ نامزد کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ سب سے پہلے سر سیاسی ایک روایتی سوال ہوتا ہے، سیاسی سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اپنا جماعت کے اندر۔ میں کاشف کراچی میں پیدا ہوا تھا اور میری اسکولنگ کراچی میں ہوئی۔ میں نے کراچی بورڈ میں میٹرک میں میرٹ میں ہولڈر تھا، پھر انٹرمیڈیٹ میں بھی الحمدللہ میں نے آدم جی سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور انٹرمیڈیٹ میں بھی میں میرٹ ہولڈر تھا، اسکالرشپ بھی مجھے ملی۔ پھر ڈاؤ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی، اور الحمدللہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں ساری سرگرمی کے باوجود میری کوئی سپلی 5 سالوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایم فل کیا ہے پیتھولوجی میں، پیتھولوجسٹ ہوں۔ بیسک میڈیکل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ساتھ، وہاں سے میں نے ایم فل کیا۔ میں بقائی یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور آج کل پریکٹس کرتا ہوں ایز اے پیتھولوجسٹ۔ اور میں نے کراچی میں 2 بلڈ بینک بنائے ہیں، وہ دونوں الخدمت کے دائرے میں ہیں، اور اسی طرح الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر ناصم آباد اس میں میں ہوتا ہوں، اور الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر اورنگی ٹاؤن اس میں ہوتا ہوں۔ باقی سیاسی سفر یہ رہا کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ سے 1982 سے متعلق ہوں۔ 84 میں رکن بنا تھا، اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کا ناظم رہا۔ 89 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا، اور 94 میں جماعت اسلامی ضلع وسطی کراچی کا امیر رہا۔ 2001 میں جماعت اسلامی کراچی کا امیر رہا، اور 2012 سے 2018 تک میں جماعت اسلامی سندھ کا امیر رہا، اور اس کے بعد سے میں اس وقت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کو 35 سال ہو گئے ہیں جماعت کے ساتھ، تو سب سے پہلے، اور آپ کی دونوں شہروں میں نگاہ، ویسے تو پورے پاکستان میں ہوگی اگر میں جماعت کے تناظر میں دیکھوں، لیکن میں زیادہ میرا فوکس میرے شہر حیدرآباد سے، مجھے محبت اس سے، میں یہاں کا رہائشی ہوں اور یہاں کے مسائل پر بات کرنا میرا فرض ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی تجرباتی نگاہ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا مسائل ہیں شہر حیدرآباد کے، اور یہ مسائل پچھلے 76 سالوں میں کیوں اب تک حل نہ ہوئے آپ کے 35 سالہ تجربے کی نگاہ سے؟ کاشف، میں کہنا چاہوں گا کہ وہ میر نے کبھی کہا تھا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج اگر حیدرآباد والے شعر پڑھیں تو ان پر صادق آتا ہے کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ میرے فیملی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی ہے، میرے والدین کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور حیدرآباد میں 1973 میں آیا تھا، بہت چھوٹا تھا،
لیکن مجھے اس وقت کا حیدرآباد یاد ہے، بڑی کشادہ سڑکیں ہوتی تھیں، بڑی اچھی شامیں ہوتی تھیں، بڑا خوبصورت سا ایک پرامن محبتوں والا شہر تھا۔ لیکن اب حیدرآباد کے اندر آپ آئیے تو یہ اجڑ گیا ہے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ حیدرآباد جو 1970 میں پاکستان کا چوتھا بڑا شہر تھا، وہ آج پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ اور اگر حیدرآباد کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ برقرار رہا تو میں حیدرآباد والوں سے کہتا ہوں کہ وڈیرا شاہی اس شہر کی شہری آبادی کی دشمن ہے، اور یہ وڈیرا شاہی اگر سندھ کے اقتدار میں رہی تو حیدرآباد کا شمار پاکستان کے 25 شہروں میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس حیدرآباد کے اندر پہلے تعلیم بھی ہوتی تھی، پھر انڈسٹری ہوتی تھی۔ آج آپ مسئلہ پوچھتے ہیں حیدرآباد کے نوجوان کو، انٹرمیڈیٹ کے بعد حیدرآباد میں رہ کر تعلیم نہیں جاری رکھ سکتا، کراچی جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، راولپنڈی جاتا ہے، فیصل آباد جاتا ہے، ملتان۔ حیدرآباد کے اندر وہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ تعلیم مکمل کر لے تو اس کو حیدرآباد کے اندر کوئی ایسی جاب ہی نہیں ملتی۔ یہ حیدرآباد تو اسکلز کا شہر تھا، ہنر کا شہر تھا۔ میں حیدرآباد آیا کرتا تھا، میری بھانجیاں کہا کرتی تھیں کہ ماموں چوڑیاں لے کر آنا۔ حیدرآباد کی چوڑیوں کی صنعت ختم ہو گئی، حیدرآباد کی کھدر سازی کی صنعت ختم ہو گئی، حیدرآباد میں جفت سازی، جوتے سازی کی صنعت ختم ہو گئی۔ حیدرآباد کو جان بوجھ کر آج پتھروں کے دور میں بھیجا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد جو پورے ملک کو گلاب بھیجتا ہے، جن کے رنگ بھی ہوتے ہیں، جن کی خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میرے حیدرآباد کے گلاب مرجھا گئے ہیں۔ یہاں کے بچے، یہاں کے نوجوان، کوئی مستقبل، کوئی فیوچر ان کے پاس حیدرآباد میں نہیں۔ اور یہاں پر آپ کسی بچے سے بات کریں، کراچی جانا تعلیم کے لیے یہ ایک بہت مہنگی بات ہے۔ وہ جو بہت تھوڑی آمدنی رکھتے ہیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں کہ ان کا بچہ کسی اور شہر میں جا کر پڑھے گا۔ حیدرآباد میں یونیورسٹی کیوں نہیں قائم ہو سکتی؟ زمانہ آئی ٹی کا ہے، آئی ٹی کے حوالے سے حیدرآباد کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وہ یہاں پر میں کسی سیاسی جماعت کا ویسے تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جانتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے میڈلز لینے کے لیے کبھی یہاں پتھر لگایا، کبھی وہاں پتھر لگایا، کہا کہ یونیورسٹی بنائیں گے۔ حیدرآباد کے نوجوان تکتے رہے، آج تک یونیورسٹی نہیں بنی۔ بہت دباؤ کے اوپر گورنمنٹ کالج حیدرآباد کو یونیورسٹی بھی بنایا گیا، تو نہ فیکلٹی اس کے پاس ہے، نہ فنڈز اس کے پاس ہیں۔ میں یونیورسٹی سے خود بھی متعلق رہا ہوں، جانتا ہوں کہ یونیورسٹیز کیسے بنائی جاتی ہیں، ان کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یتیموں کی یونیورسٹی ہے کہ جو ویسے تو کالج ہی ہے، نام اس کے اوپر یونیورسٹی کا لکھ دیا گیا ہے۔ تو کیا صرف نام لکھ دینے سے وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کہ جو حیدرآباد کو اصلاً درکار ہے؟ پھر یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، یہاں کسی کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، یہاں پر آپ پینے کا صاف پانی موجود نہیں، اور جو پانی پی جائیں تو سیوریج سڑکوں کے اوپر بہہ رہا ہے، سڑکیں بنتی ہی نہیں ہیں۔ یہاں سے سب کچھ کوئی اور لوٹ کر لے جاتا ہے۔ یہاں پہ کتنی انڈسٹریز تھیں، یہاں پہ زیل پاک سیمنٹ انڈسٹری تھی، یہاں ڈاولنس کی انڈسٹری تھی، یہاں وزیر علی انڈسٹریز تھی، گھی بنتا تھا، تیل بنتا تھا، پورے پاکستان جاتا تھا، پورے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ جاب کرنے کے لیے حیدرآباد آتے تھے۔ لیکن آج حیدرآباد کا نوجوان اگر پڑھ لکھ جائے تو مجبور ہوتا ہے، اسے حیدرآباد میں جاب نہیں ملتی۔
ڈاکٹر صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کراچی میں حافظ نعیم صاحب ہر 2-3 ماہ بعد کوئی نہ کوئی ایک بڑے ایشو پر احتجاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن شہر حیدرآباد میں اگر میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں تو جماعت، آپ نے اسی یونیورسٹی کا ذکر کیا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جماعت کے لوگ مسائل جانتے ہیں، تو شہر حیدرآباد میں جماعت نے یونیورسٹی کو لے کر کوئی کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی یہاں پر بھی اپنی بساط کے مطابق ایشوز کو اٹھاتی رہی ہے۔ ابھی 5 دن پہلے یہ جو اس وقت گیس کی بندش چل رہی ہے، بچے صبح بھوکے اسکول جا رہے ہیں، گیس نہیں آتی ہے اور بل لمبے لمبے آتے ہیں، جماعت اسلامی نے سوئی صدرن گیس کے آفس کے اوپر ایک دھرنا دیا۔ پھر جو شہر حیدرآباد کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اوور بلنگ کا مسئلہ ہے، ڈیڈکشن بلز کا مسئلہ ہے، اور اب تو نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ٹرانسفارمر کے گرا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پوری آبادی اندھیروں کے اندر ہوتی ہے۔ لوگ بل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو لائن مین مافیا اور ہیسکو مافیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ خزانے میں پیسہ جائے، اس کی خواہش یہ ہے کہ جیبوں میں پیسہ جائے۔ اس کے لیے حیدرآباد شہر کو جھکایا جا رہا ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا نظام جس کو حیدرآباد کے اندر ایک عجیب بات ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے سسٹم میں شامل ہو جاؤ، یہ پاکستان کا کرپٹ سسٹم جو لوگ چلا رہے ہیں وہ حیدرآباد کو برباد کر رہے ہیں۔ کچھ متوقع ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کچھ متوقع ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں 219 سے، تو کیا آپ کی کوشش ہوگی اسمبلی میں اس کو لے کر کام کرنے کی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے نوجوانوں کا حق ہے کہ یونیورسٹی ان کو ملنا چاہیے، اور صرف یونیورسٹی نہیں، ان کو آئی ٹی یونیورسٹی بھی ملنا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ حیدرآباد کے نوجوانوں، جماعت اسلامی کو 3 قومی 6 صوبائی دے دو، انشاءاللہ حیدرآباد میں 5 سال میں یونیورسٹیز نہ بنی تو آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ صرف یہی نہیں، جماعت اسلامی نے بنو قابل پروگرام شروع کیا۔ 5 سال ابھی آئی ٹی منسٹر تو ایم کیو ایم کے رہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، 3.5 سال، 1.5 سال امین الحق۔ حیدرآباد میں تو آئی ٹی میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی نے حیدرآباد میں بنو قابل پروگرام میں کئی 100 لوگ ٹرین کر دیے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر حیدرآباد جماعت اسلامی کو بھرپور طریقے سے منتخب کر لے اور یہاں سے 3 قومی 6 صوبائی ترازو جیتے، یہ میرا وعدہ ہے، آپ کے پروگرام میں آؤں گا، آپ کو بلا کر دکھاؤں گا، حیدرآباد کے 1000 نوجوانوں کو 1 سال میں فری لانسر بنائیں گے۔ اور یہ حکومت کے وسائل کی بات نہیں کر رہی، ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ نیٹ کیفے بنائیں گے کہ جس میں فاسٹ انٹرنیٹ ہوگا، کہ جس میں نیٹ ورکنگ ہوگی، جس کے اندر آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پرامپٹ انجینئرنگ کو سکھایا جائے گا، اور ان لوگوں کو اس طریقے سے قابل کیا جائے گا کہ یہ اپنے لیے بھی ڈالر کمائیں اور یہ پاکستان کے لیے بھی ڈالر کمائیں۔ 219 میں اگر میں شہر حیدرآباد میں جس حلقے سے آپ نامزد ہیں، اگر میں اس حلقے میں کمپٹیشن کی بات کرتا ہوں تو وہاں سے ایم کیو ایم سے عبدالعلیم خانزادہ ہیں، پی ٹی آئی سے مستنصر باللہ ہیں، اور اس طرح سے پی ٹی آئی نے کسی کو کھڑا کیا ہے؟ ہاں، پی ٹی آئی سے مستنصر باللہ کھڑے ہوئے ہیں تو آزاد امیدوار ہیں اس وقت، تو پورے ملک میں پی ٹی آئی کا کوئی کہہ لیجیے، لیکن کمپٹیٹر آپ کے ہیں یہاں پر اس شہر میں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اب تک کی مہم جاری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پارٹیاں جو اقتدار میں آتی رہی ہیں، جن کو مواقع ملتے رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، پروفیسر عبدالعلیم خانزادہ میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے؟ حیدرآباد نے تو ووٹ بھی دیا، نوٹ بھی دیا، ہر طرح سے قربانیاں بھی دیں، لیکن میں حیدرآباد آتا تھا، دیکھتا تھا کہ ایک پروگرام چل رہا تھا یہاں پر، پکڑو کلیشنکوف، لو سپاری، بنو قاتل۔ کون چلا رہا تھا یہ پروگرام؟ جماعت اسلامی نے پروگرام دیا،
جی ظاہری بات ہے کہ جن کا اقتدار تھا، جن کو حیدرآباد نے سب کچھ دیا تھا، وہ چلا رہے تھے. اور جماعت اسلامی نے پروگرام دیا کہ پکڑو کتاب اور کمپیوٹر، سیکھو تعلیم اور ہنر، بنو قابل. تو یہ بنیادی فرق ہے. آج حیدرآباد کے نوجوانوں کو طے کرنا ہوگا کہ کلاشنکوف بردار جیتیں گے یا کتاب کے حامل لوگ یہاں پر کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ڈینائل کیوں ہے؟ اگر میں بلدیات کی بات کرتا ہوں تو ایک چیئرمین یہاں سے حیدرآباد سے نکلا ہے جماعت کا، اور اگر میں انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں جماعت کے لوگوں، کیونکہ میں سب کے انٹرویوز کرتا ہوں، تمام جماعتوں کے لوگوں کے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو کتنے اپنے مسائل معلوم ہے جس وجہ سے وہ ووٹ لے گا، تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ڈینائل کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخاب سندھ کے اندر ہوئے ہیں اس کے اوپر جس طریقے سے مراد علی شاہ حکومت نے قبضہ کیا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی پارٹی کسی گنتی شمار کے اندر رہی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر بھی بیان کرنا بس ایک ویسے ہی بات ہے. کون نہیں جانتا کہ یار کراچی کے اندر سب سے زیادہ ووٹ پڑے جماعت اسلامی کو، دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کو، اور یہ دونوں مل گئے، اور تیسرے نمبر پر ووٹ پڑے پیپلز پارٹی کو. لیکن قبضہ میئر جو ہے وہ کراچی پر بھی آ گیا، اور حیدرآباد کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا قبضہ میئر یہاں پر آ گیا. اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ عوام کی سوچ ہے تو میں ڈینائل والا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قبضہ گیری کا مسئلہ ہے، یہ جمہوریت کا قتل عام ہے، اور یہ عوام کی رائے نہیں ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے جو لوگ آئے ہیں وہ سرکاری وسائل کو کسی اور طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اور عوام کے مشکلات اور مسائل اپنی جگہ جوں کی توں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا منشور کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ پروگرام رکھنے کا مقصد اہم یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت کا منشور خاص طور پہ 219 کے لیے بھی بتائیے اور جماعت کا بھی. میں ویسے تو تذکرہ آپ سے کر چکا ہوں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانا ہمارا منشور ہے. حیدرآباد کے نوجوانوں کو قابل کرنا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ حیدرآباد کے ان گلابوں کو، حیدرآباد کے بچوں کو کوئی سنہرے خواب دینا، خوابوں کی تعبیر دینا، اس شہر حیدرآباد کو 8ویں نمبر سے اٹھا کر ایک مرتبہ پھر تیسرے نمبر پر پہنچانے کی کوشش کرنا. لیکن میں ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر منشور دیا ہے. بہت ساری سیاسی جماعتیں تو ابھی تک منشور کے لیے تجاویز جمع کر رہی ہیں، اور جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس نے پورے ملک میں 800 سے زائد امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور ان تمام امیدواران کی اسکریننگ کی ہے. وہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث تو نہیں ہیں، وہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، وہ کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، کوئی لینڈ گریبر تو نہیں ہے، کوئی کرپٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو دوسروں کا حق مار کے کھا جاتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے بہن کی وراثت پر قبضہ کر لیا ہو، بھائی کو اس کا حق نہ دیا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ظلم کرتا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسکریننگ ہے، میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں کسی کے پاس ثبوت موجود ہو کہ وہ اس معیار پہ آئین کی دفعہ 62 اور 63 پہ پورا نہیں اترتا، وہ ثبوتوں کے ساتھ سراج الحق صاحب سے رابطہ کرے. وہ اگر آپ کا ثبوت درست ثابت ہوا تو وہ شخص جماعت اسلامی کا امیدوار نہیں رہے گا، اور اگر جیت بھی گیا تو بھی جماعت اسلامی کے جو پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی کے اندر شامل نہیں رہے گا. چلیں تھوڑا سا سمرائز مجھے جواب دے دیجیے. چھوٹا سا سوال ہے میرا. یہاں شہر حیدرآباد کے اگر میں کمپٹیشن کی بات کرتا ہوں، پارٹیوں کی بات کرتا ہوں، تو یہاں پر ٹکٹ دینے کا جو سلسلہ جو ایک عام سی بات ہے کہ اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ، آپ کے یہاں کا کیا سٹرکچر ہے وہ بتا دیجیے. ہمارے یہاں کینڈیڈیٹ کا بنیادی طور پہ 62-63 پر پورا اترنا بڑا اہم ہے. مجھے جماعت اسلامی نے 2 نیشنل اسمبلی کی نشستوں سے کینڈیڈیٹ بنایا ہے،
اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ روپیہ تو بڑی چیز ہے، میں نے ٹیڑھی پیسہ بھی ان 2 ٹکٹوں کے لیے نہیں دیا۔ جماعت اسلامی منتخب کرتی ہے کہ اس آدمی کو پیش کیا جانا چاہیے، اور ووٹ کی شرعی حیثیت سامنے رکھتے ہوئے یہی وہ ہو سکتا ہے کہ جو تمام شرعی، دینی اور ملی تقاضوں کے ساتھ عوام کے تقاضے پورے کرے، اسے کینڈیڈیٹ بناتے ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی میں کسی کینڈیڈیٹ سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، 219 اور 235 سے جو ہے وہ جماعت اسلامی نے ان کو نامزد کیا ہے۔ کسی اور مہمان کے ساتھ ایک دوسرے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی۔